اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ سبھی طالبات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا پچھلا سبق تھا وہ حصہ نثر سے تھا، اور ہمارا جو آج کا سبق ہے، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ میر تقی میر صاحب کے بارے میں ہے، جو کہ حصے شاعری سے تعلق رکھتا ہے. حصے غزلیات میں سے سب سے پہلے آج ہم میر صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے. میر تقی میر صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا، ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ 1722 سے شروع ہوتا ہے اور 1810 کو وہ مکمل ہو جاتا ہے. میر تقی میر صاحب جو ہے، ان کو اردو کا ایک یعنی کہ میر کو اردو کا بہترین غزل کو تسلیم کیا جاتا ہے. یعنی کہ میر تقی میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا، جیسا کہ مرزا غالب صاحب نے ان کے بارے میں فرمایا، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یعنی کہ مرزا غالب صاحب خود میر تقی میر کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے غالب، آپ ہی کسی زبان کے استاد نہیں ہو، آپ ہی کسی زبان کے استاد نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی یعنی کہ اگلے زمانے میں بھی، یعنی کہ جس دور میں میر تقی میر کا جو یہ نام تھا روشن تھا، یعنی کہ جس دور میں میر تقی میر نے اپنی شاعری کا سکہ منوایا تھا، یعنی کہ اس دور میں میر تقی میر بھی کوئی شاعر تھا جو آپ سے بھی بڑھ کے تھا. میر تقی میر صاحب جو ہے، ان کا اصلی نام جو تھا وہ محمد تقی تھا، اور میر ان کا تخلص تھا. یہ جو ہے 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے. آپ کے جو والد کا نام ہے وہ میر محمد علی متقی تھا، جو درویش طبیعت انسان تھے. آپ کے بزرگ حجاز سے دکن آئے اور ہوتے ہوئے اکبر آباد میں سکونت اختیار کی. آپ ابھی صرف 10 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. سوتیلے بائیوں کی بدسلوکی سے تنگ آ کر آپ جو ہے آگرہ سے اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے پاس دہلی چلے آئے. جو ہی آپ دہلی چلے آئے، یہاں آپ نے مزید تعلیم و تربیت حاصل کی. معاش کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود کسی کے آگے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلایا. وہاں جو ہے دہلی میں انہوں نے نواب آصف الدولہ سے ان کی بہت عزت کی. یعنی کہ نواب آصف الدولہ صاحب جو تھے، انہوں نے دہلی میں ان کی بہت عزت کی، اور ان کی ہی دعوت پر وہ 1782 میں لکھنؤ چلے آئے. میر تقی میر صاحب کی جو زندگی تھی، یعنی کہ تمام زندگی رنج و غم اور مصائب کا شکار رہی. میر تقی میر کا جو کلیات تھا، یعنی کہ میر کا کلیات 6 دواوین پر مشتمل ہے. غزلوں کے علاوہ آپ نے کئی مثنویاں اور مرثیے بھی لکھے ہیں. اردو شعراء کا سب سے پہلا تذکرہ جو ہے وہ نکات الشعراء اور خود نوشت جو ان کی ہیں، وہ ذکر میر بھی ان کی یادگار ہے. یعنی کہ میر تقی میر صاحب کی جو یہ ان کے جو یہ تھے، انہوں نے جو بھی غزلوں کے علاوہ، یعنی کہ انہوں نے غزلوں کے علاوہ کئی مثنوی اور مرثیے بھی لکھے ہیں. یعنی کہ اردو شعراء کا جو سب سے پہلا تذکرہ ہے وہ نکات الشعراء ہے.
جو بہت ہی کافی مشہور ہو چکا، اور ان کی جو یہ خود نوشتیں ہیں ذکری میر، یہ بھی ان کی یادگار ہے۔ 1810 میں لکھنؤ میں اس دنیائی فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میر تقی میر صاحب کوچ کر گئے۔ میر تقی میر صاحب کی جو زندگی ہے، یعنی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنی خدمت، انہوں نے زندگی بھر اردو ادب کی خدمت کی، اور اردو شاعری میں جو مقام میر تقی میر صاحب کو حاصل ہے